اللہ کی آیات کو، رسول اللہ کی حدیثوں کو اس قدر مروڑ توڑ کے پیش کر رہے ہیں کہ آج بھی یہی لگے کہ ہم نے عربوں کو پوجنا ہے، محمد الرسول اللہ اور ان کے دین کی پرواہ بالکل ختم ہو کے رہ گئی ہے۔ تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ ایک ریمائنڈر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کو بھی پیغام بھجوایا تھا نوح علیہ السلام سے کہ غوث اعظم کا بت توڑ دو، یہ پیروں فقیروں کو ماننا چھوڑ دو، یہ بتوں کی پیروی چھوڑ دو۔ نہیں مانے تھے، اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ ایک سیلاب آیا تھا کہ پوری زمین کو لپیٹ میں لے لیا تھا۔ نوح علیہ السلام کے دور میں بھی اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کے اوپر عمومی عذاب کو مسلط کیا تھا۔ آج کے دور میں بھی ایسا ہی ہونا ہے۔ پہلے کشتی نوح ایک کشتی تھی جس کے اندر سب لوگ اہل حق آ گئے تھے، اور تمام چرند پرند جانوروں کا ایک ایک جوڑا بھی آ گیا تھا۔ آج بھی ایک کشتی نوح اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے، لیکن کشتی نوح کے باسیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے سیدھا کر کے رکھنا ہے۔ جیسے دجال کے بارے میں آتا ہے کہ مدینے کے باہر اپنا گرز مارے گا، جو منافق مشرک ہوگا اس سے باہر چلا جائے گا، صرف ایمان والے ہی رہ سکیں گے۔ وہی معاملہ اس کشتی نوح مدینہ ثانی پاکستان کے ساتھ بھی ہونا ہے کہ منافقین کو اللہ تعالیٰ نے سیدھا کر کے رکھنا ہے۔ وہ اس کے اندر ہونے کی وجہ سے کسی نہ کسی امان کی صورت میں تو شاید آ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ جب دجال آئے گا تو ان کی منافقت ظاہر ہو جائے گی، وہ اس کو جا کے سجدے کرنے شروع ہو جائیں گے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو سب سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کشتی نوح کے باسیوں کے لیے ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اس کشتی نوح کے باسیوں کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سیدھا کرنا ہے، اور یہ وقت قریب آ گیا ہے۔ جنوری میں اللہ کا عذاب لکھ دیا گیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کشتی نوح میں جوڑے تو تمام موجود ہیں، انسانوں کے بھی، جانوروں کے بھی، حیوانوں کے بھی، جنات کے بھی، پرندوں کے بھی، ہر کسی کے موجود ہیں، لیکن انسانوں اور جنات نے اللہ تعالیٰ سے بغاوت کر دی ہے۔ آج اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دے رہے ہیں، محمد رسول اللہ قرآن پڑھا رہے ہیں، تو جنوں کی جماعت گزرتی ہے اور قبول کرتی ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا حق سنا تھا، لہٰذا ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو آج امام مہدی کا پیغام جنات اور انسانوں تمام کے لیے ہے۔ دو مخلوقات اللہ تعالیٰ کے جن کو اللہ تعالیٰ نے گناہ اور نیکی کا اختیار دیا ہے، اس میں سے چوز کرنے کا اختیار دیا ہے۔ پہلے ہم نے کبھی کھل کے بات نہیں کی۔ آج میں کہنا چاہتا ہوں، اے انسانوں کی جماعت اور جنوں کی جماعت، دنیا میں جہاں کہیں پہ بھی ہو، اللہ تعالیٰ کا پیغام سن لو اور پہنچا دو کہ جنوری میں اللہ تعالیٰ کا عذاب لکھ دیا گیا ہے۔ شرک اور اس کی اقسام سے اگر باز نہیں آؤ گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آسمان سے بھی برسے گا، زمین بھی آگ اگلے گی، اور سر چھپانے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی، اور پھر جس کو چاہے گا اللہ تعالیٰ ہی اس میں پناہ دے گا۔ لیکن بہت سو کے لیے جنوری کا عذاب شروع ہونے سے پہلے توبہ کا دروازہ بھی شاید بند ہو چکا ہو۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں تمام انسانوں کو اور تمام جنات کو حق کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک اور اس کی اقسام سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور جن تک ہدایت اور دعوت پہنچ چکی ہے اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے، ہمارے قدم نہ ڈگمگائیں، ہمارے قدم نہ لڑکھڑائیں۔ اور یہ جتنے بھی لوگ جن کو بعض کو باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا اللہ تعالیٰ کے بندوں کی طرف سے ڈائریکٹ احکامات آ گئے ہیں، وہ ذرا بھی دیر نہ کریں، کیونکہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے پاکستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد۔ یہ ایک اسپیسیفک ڈومین تھا، شرک بہت زیادہ یہ ایک خاص فرقہ کرتا ہے، اور انہوں نے پیری فقیری اور پوجا پاٹ اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے شروع کیا ہوا اسلام کا نام دے کے، تو اس کو اسپیسیفکلی ایڈریس کرنا رہ گیا تھا۔ تو آخری دن آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، تو اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ تمام جو لوگ اس طرح کے بدعات میں پڑے ہوئے ہیں، پیروں فقیروں کے پاس جانا، ان سے منتیں مانگنا، ان سے دعائیں کرنا، قبروں والوں سے دعائیں کرنا، قبروں پہ جا کر چومنا، چڑھاوے چڑھانا، یہ تمام چیزیں جو ہیں شرک میں آتی ہیں۔ اور یہ غوث اعظم کا لفظ، داتا دربار کا لفظ، یہ اس طرح کے گنج بخش، یہ الفاظ ہی تمام کے تمام شرکیہ الفاظ ہیں۔ اس طرح کے الفاظ بھی استعمال کرنا بالکل جائز نہیں ہے، اور جو لوگ بھی ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں تمام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہم انا نعوذ بک ان نشرک بک شیئا ونعلم ونستغفرک لما لا نعلم، کہ اللہ ہم سے جو انجانے میں شرک ہوا اس سے ہم معافی چاہتے ہیں، اور آئندہ کے لیے تو ہمیں جان بوجھ کر یا غلطی سے بھی شرک کرنے سے بچا۔